الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أجمعين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم حضرات، میرے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، علماء کرام، برادران سنت، پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. آج ہم سب لوگ اس بابرکت محفل میں، محفل ختم نبوت میں حاضر ہیں. چند لمحے انشاءاللہ محفل گفتگو ہوں گے، چند باتیں پیش کریں گے، پھر آپ لوگوں سے یاد چاہوں گا. ہمارے بھائیوں نے، ساتھیوں نے مل کے اس محفل کو سجایا. اللہ رب العالمین تمام پر رحمت نازل فرمائے. حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد اشرف صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، گل ہوئی دامت برکاتہ العالیہ. ان کی بڑی برکتیں ہیں اس علاقے میں، اور الحمدللہ ان کی وجہ سے بے شمار لوگ تو ان کے بارگاہ میں آتے جاتے رہتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں. الحمدللہ کٹر سنی لوگ ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے علماء کی عمروں میں، زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی حضرت کو زندہ سلامت رکھے. اور یہ تمام چھوٹے چھوٹے ہمارے علماء، ہمارے بچے برخوردار، اللہ تعالی ان سب کو اپنے زمان میں رکھیں. میرے ساتھیوں، مسئلہ ختم نبوت عظیم مسئلہ ہے. بیٹا یہ پنکھا جو ہے نا، سائڈ کے پنکھے تھوڑے بند کر دیں. یہ ذرا آپ کوئی بات نہیں، اتنی گرمی نہیں ہے، اس کی وجہ سے سارا شور ذرا کچھ زیادہ ہو رہا ہے، تاکہ ہم تسلی سے بیٹھ کے چند باتیں کر لیں. کوئی بات نہیں. الحمدللہ موسم بدل گیا، ارد گرد بارشیں ہونے لگیں. اللہ تعالیٰ باران رحمت عطا فرمائے اور باران زحمت سے بچائے. میرے ساتھیوں، معاملہ اصل میں کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ نبوت، اس کے دعوے کرنا، یہ حضور علیہ السلام کے زمانے اقدس کے بعد سے اس قسم کے معاملات شروع ہوئے کہ جھوٹے لوگوں نے جھوٹے دعویٰ کرنا شروع کیے. میرے آقا سے پہلے کبھی کسی شخص نے اس طرح نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. جتنے انبیاء بھی آئے سچے نبی آئے.
کیونکہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا شخص، اس سے پھر لوگ سوالات کریں گے اور پوچھیں گے، اور اس سے معجزات طلب کریں گے، اس سے معجزے مانگیں گے۔ کبھی کوئی کہے گا کہ آسمان سے می برسا کے دکھلا دو، کبھی کوئی کہے گا کہ مردے کو زندہ کر کے دکھلا دو، کبھی کوئی کہے گا کہ اس پہاڑی سے جیتی جاگتی حاملہ اونٹنی پیدا کر کے دکھلا دو، کبھی کوئی کہے گا کہ ید بیضا کا ظہور کر کے دکھاؤ، کوئی کہے گا کہ اپنے عصا کو سانپ بنا کے دکھاؤ، کوئی کہے گا کوڑیوں کو درست کر کے دکھلاؤ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ یہ بات جانتے تھے کہ یہ کام انبیاء کا ہے، یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ لوگ ہم سے کہیں گے اور ہم کچھ بھی نہ کر سکیں گے تو خواہ مخواہ ہمارا مذاق بنے گا، اور لوگ ہمارے پیچھے تالیاں بجاتے ہوئے اور ہمارا مذاق اڑاتے ہوئے پھریں گے ہر وقت۔ تو اس چیز سے بچنا چاہیے، اس لیے کسی شخص نے بھی یہ کام نہ کیا۔ لیکن حضور علیہ السلام کے زمانے اقدس کے بعد پھر ایک ایسی قوم اسی وقت سے بیدار ہو گئی تھی اور اٹھ گئی تھی جس نے کہ شان نبوت میں کمی کرنا شروع کر دی تھی۔ تو اس بنا پر پھر لوگوں نے اس زمانے میں ہی کچھ ایسے دعوے کرنا شروع کر دیے جو نبوت کے تھے، یہاں تک کہ ہمارے اس زمانے کے اندر ایک شخص آیا اور اس نے معجزات اور کرامات کو تو ایک طرف رکھ دیا، اور جناب علی وہ علمی طور پر اس نے کہا جناب علی میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی بن کر آ گیا۔ اس نے اپنی جہالت سے یہ کام لیا۔ پیارے ساتھیو، جب تک شان نبوت لوگوں کو اوپر واضح تھی کہ نبی ایسا ہوتا ہے، کسی میں جرأت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے۔ لیکن جوں جوں نبی کے گستاخ پیدا ہوتے چلے گئے تو لوگوں نے بھی نبوت کے دعوے کرنا شروع کر دیا، اوہ نبی تو ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم بھی نبی ہو سکتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، یہ تو ایک میں نے ہلکی پھلکی سے انداز میں ایک بات کہی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے اقدس کے بعد میرے آقا کے آخری ایام کے اندر بھی ایک شخص نے دعوی نبوت کر دیا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو رسول بنا کے پیش کیا۔ وہ مسیلمہ کذاب تھا۔ اس نے حضور علیہ السلام کی طرف باقاعدہ رکا لکھا تھا، اس میں یہ لکھا تھا من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ۔ مسیلمہ جو اللہ کا رسول ہے اس کی طرف سے یہ کتاب ہے، یہ خط ہے محمد رسول اللہ کی طرف۔ اس نے حضور علیہ السلام کی رسالت کا انکار نہیں کیا تھا، لیکن اپنے رسالت کا اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی رسول ہوں۔ شور نہ بتائیں، یہ بچے شور کر رہے ہیں نا، ان کو یہاں سے کوئی ہٹائے، یہ چھوٹے بچے شور کر رہے ہیں، نکالو یہاں سے ان کو۔ اچھا پیارے ساتھیو، میرے آقا حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور میرے آقا کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس بارے میں بے شمار حدیثیں موجود ہیں، اور اس سلسلے میں جب مرزا نے جب دعوی نبوت جب کیا، یہ شور جو ہو رہا ہے نا، اس طرح تو معاملہ نہیں بنے گا۔ یہ ان لوگوں کو دو چار بندے ادھر اٹھ کر جائیں نا، ان کو ادھر پیار محبت سے ان لوگوں کو ایک طرف کر دیں۔ ہاں یہ ذرا، یہ تو میرے خیال میں ایک عرصے دراز کے بعد ہماری تقریر میں اس انداز میں کبھی شور ہوا ہے، ورنہ کبھی نہیں ہوتا۔ ایک عرصے دراز کے بعد، میرے خیال میں 10 سال کے بعد کبھی ایسا موقع پیش آیا۔ جھگڑے تو ہو جاتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اچھا میرے ساتھی، ابھی تو میں ایک تمہید پیش کر رہا ہوں نا۔
ابھی تو میں ایک تمہید بنا کے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن ذرا تھوڑا اس مضمون کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ یہ مضمون ایسا ہے جیسے کہ ابھی تک آپ لوگوں نے سنا نہیں ہوگا، لوگوں سے آپ کا ذہن اس طرف آیا نہیں ہوگا کہ ابھی کیا بیان کرنے لگے ہیں، کس طرح سے معاملہ ہوگا۔ تو اس زمانے میں جب ایک شخص نے جب دعوی نبوت جب کیا تو اس میں ہم اہل سنت جو ہیں ان کے ہمارے اکابرین نے علم بلند کیا حق کا اور کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی بھی پیدا نہیں ہو سکتا، میرے آقا آخری نبی ہیں۔ اور اس سلسلے میں جب کتابیں لکھنے کی بات آئی تو سب سے عظیم اور بہترین کتابیں ہمارے اکابرین نے لکھی۔ یہاں تک ہوا کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے جب دعوی نبوت جب کیا تو اس کا مقابلہ اصل میں حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا، اور آپ نے شمس الہدایہ کے نام سے آپ نے کتاب لکھی، اور اس پر چند اعتراضات لوگوں نے کیے تو اس پر آپ نے سیف چشتیائی لکھی، اور اس زمانے کے مخالفین نے یہ بات کہی، کہتے ہیں حیرت ہے اس دماغ پر جس نے سیف چشتیائی جیسی عظیم کتاب لکھ دی ہے۔ آپ کی کتابیں بالکل الہامی کتابیں معلوم ہوتی ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد غزالی اثر علیہ رحمت و رضوان کی عمر مبارک جو تھی کل 16 برس کی تھی، اس وقت پر امروہہ شہر سے کچھ مرزائی جو ہیں، امروہہ چھوٹا سا ہمارا قصبہ ہے انڈیا میں، وہاں سے 5 بندوں کو مرزائی بنا کر قادیان لے گئے۔ جب ہمارے شیخ نے جب یہ بات سنی کہ جناب 5 بندے انہیں یہ قادیان لے گئے ہیں، فرمایا چلو چلتے ہیں اور جا کے بات بھی کرتے ہیں ان سے اور اپنے بندوں کو لے کر آتے ہیں، قائل کر کے لے کر آتے ہیں۔ ہمارے شیخ بالکل نو عمر، 16 سال کی کیا عمر ہوتی ہے اب اندازہ کیجیے۔ ہمارے شیخ جب وہاں پر جب پہنچے انہوں نے جا کر ان لوگوں سے بات چیت کی اور کہا جی آپ یہ بتلائیے کہ آپ ہمارے جو 5 بندوں کو لے کر آئے ہیں، جبکہ حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا رسول اللہ صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ جمیع امت وسلم نے ارشاد فرمایا، قال میرے آقا نے فرمایا، ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال جو ہے وہ ایسی ہے کہ مثل رجل بنا بیتا، ایک اس شخص کی طرح ہے جس نے کہ ایک گھر کو بنایا، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، اور اس نے اس گھر کو بڑا خوبصورت کر کے بنایا، بڑا جمیل کر کے بنایا، بڑا حسین کر کے بنایا، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِّن زَاوِيَةٍ، مگر اس نے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ، لوگ جو ہیں اس عمارت کے ارد گھومنے لگے، وَيَتَعَجَّبُونَ لَهُ، اور اسے دیکھ کر بڑا حیرت کا اظہار کرنے لگے، ماشاءاللہ کیسے عظیم الشان عمارت ہے، کیسی بہترین عمارت بنائی ہے، وَيَقُولُ، اور کہنے لگے، هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، ارے ذرا دیکھو تو صحیح یہاں کی اینٹ کہاں گئی، یہ کیا مسئلہ ہے، یہاں پر اینٹ نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، فَأَنَا اللَّبِنَةُ، پس میں ہی وہ اینٹ ہوں، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، اور میں آخری نبی ہوں۔
اور فرمائیے حضور علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو ہمارے مرشد نے اس وقت مرزا کا خلیفہ موجود تھا، اس نے کہا خلیفہ جی یہ تو فرمائیے کہ آپ مرزا کو فٹ کہاں کریں گے، آخری اینٹ میرے آقا تھے وہ تو لگ گئے، آپ یہ بتائیے کہ آپ مرزا جی کو فٹ کہاں کریں گے؟ تو خلیفہ نے کہا، کہنے لگا جناب علی وہ پلستر شلستر رنگ روغن جو ہے نا وہ مرزا ہے، پلستر شلستر اور رنگ روغن جو ہے وہ مرزا ہے۔ ہمارے شیخ نے فرمایا خلیفہ جی اس طرح بات نہیں بنے گی، وجہ یہ ہے میرے آقا نے فرمایا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، اس گھر کو بڑا خوبصورت ترین اور جمیل ترین بنا دیا ہے، اب پلستر اور رنگ روغن کی وہاں ضرورت نہیں ہے۔ تم یہ تو بتلاؤ کہ مرزا جی کو تم فٹ کہاں کرو گے، یہ تو سمجھاؤ مجھے۔ میرے آقا نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس عمارت کسی ہے، تو کیا تم مرزا جی اور ان کے ساتھ جھوٹے نبیوں کے ساتھ کیا کوئی اور نئی عمارت تیار کرو گے؟ کیوں یہ عمارت تو مکمل ہو گئی ہے۔ پیارے بھائی اس کے بعد پھر جب باہر جب نکلنے لگے تو دیکھا ایک بڑا لمبا ایک مینار بن رہا ہے، مینارہ بڑا لمبا چوڑا بن رہا ہے۔ کہا خلیفہ جی یہ مینارہ کیسے بنا رہے ہو؟ اس نے کہا یہ وہی مینارہ ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ شرقی مینارے پر مسیح نے آنا ہے، وہ مسیح موعود یہ مرزا جی تھے، یہ وہی مینارہ بن رہا ہے۔ ہمارے شیخ نے بولا اوہو یہ تو بالکل ایسی بات ہو گئی، یہ تو بالکل ایسی بات ہو گئی جس طرح کہ ایک افیمی تھا، افیمی وہ جناب بیت الخلاء میں جاتا، بڑا سا اس کے اوپر لوٹا ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں بیت الخلاء ایسے تو ہوتے نہیں تھے جس طرح کہ آج کل ہوتے ہیں کہ ٹینکیاں لگی ہوئی ہیں، ٹوٹی سے شر پانی بہ رہا ہے، ایسا تو ہوتا نہیں تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ جناب لوگ لوٹا لے کر چلے جایا کرتے تھے، بالٹیاں لے کر چلے گئے، پانی لے کر ساتھ چلے گئے، وہ بڑا سا لوٹا لے کر جاتا تھا، اس کے نیچے باریک سا سوراخ تھا۔ اب وہ جناب علی وہ بیٹھا وہاں پر، وہ افیمی تھا، اس کو لگتی تھی دیر، ادھر جب وہ فارغ ہوتا اتنی دیر میں وہ لوٹا بھی فارغ ہو جاتا۔ اب جب وہ فارغ ہوتا تو اب وہ استنجا کرنے کے لیے کہتا دیکھتا پانی غائب، بڑا پریشان ہوتا کیا کروں۔ اب وہ کہنے لگا کہ اب اس مسئلے کو میں کیسے حل کروں، سوچ کے اس نے تدبیر نکالی، کہنے لگا اس طرح کرتے ہیں استنجا پہلے کر لیتے ہیں، فارغ بعد میں ہوتے رہیں گے۔ استنجا پہلے کر لیتے ہیں، فارغ بعد میں ہوتے رہیں گے۔ یہ تو بالکل ایسی بات ہے جس مینارے پر مسیح نے آنا تھا وہ مینارہ جو ہے وہ بعد میں بن رہا ہے، تمہارے مسیح موعود تو پہلے آ کے مر بھی گئے۔ یہ تو ایسی بات ہے جس طرح کہ انسانی استنجا پہلے کر لے، فارغ بعد میں ہوتا رہے۔ پیارے بھائیوں اس سلسلے میں سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے بار بار چیلنج کیا مرزا کو، مرزا جی آئیے میدان میں اتریے۔ وہ سمجھدار تھا، وہ بڑا سمجھدار تھا، سمجھتا تھا جس دن میں میدان میں اترنا اسی دن چھتر پڑیں گے، بڑا سمجھدار تھا۔ یہ ایسی بات تھی جس طرح کہ اہل کتاب نے مباہلے کے لیے دعوت دینا میرے آقا کو، اور میرے آقا نے ہمیں آؤ بیٹا آپ کوئی اوپر نہ آئے، بیٹا نہیں بچوں چلو یہ چھوٹا بات ہے، اس کو آپ کوئی اوپر نہ آئے۔ اہل کتاب نے جب مباہلہ جب ہوا نا ہونے لگا تو وہ ایک اہل کتاب میں ایک ان کا عالم آیا، اس نے آ کے دیکھا میرے آقا کا دیدار کیا، حسن کریم کا دیدار کیا، اللہ اکبر، اس نے کہا اے اہل کتاب ان کے مقابلے میں مباہلے پر مت آنا ورنہ قیامت تک تم اپنی نسلوں کو ڈھونڈتے پھرو گے، تم ملو گے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں نا یہ ایسے چہرے ہیں کہ پہاڑ کی طرح اگر اشارہ کر دینا پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا، تمہاری حیثیت کیا ہے؟
مرزا سمجھدار تھا، وہ سمجھتا تھا کہ آج اگر میں حضرت اعلیٰ گولڑی کے مقابلے میں آیا تو ہمیشہ کے لیے میری مرزائیت کا بیڑا غرق ہو جائے گا، ان کے مقابلے میں نہیں آنا بس۔ اس نے کہا جی بات اصل میں یہ ہے، اس طرح کرتے ہیں تفسیر لکھتے ہیں، آپ بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں، میں بھی لکھوں گا، جس نے اچھی لکھ لی تو وہ جیت جائے گا۔ آپ نے فرمایا اس طرح بات نہیں ہوگی، اس طرح ہے کہ تو بھی آ جا میں بھی آ جاتا ہوں، تو بھی اپنا قلم رکھ دے میں بھی اپنا قلم رکھ دیتا ہوں، جس کا قلم خود بخود لکھنے لگ جائے وہ حق پر ہوگا۔ پیارے بھائی اسی پر بات ختم نہیں کی، آپ ہمیں ارے یہیں پر اتنی بات ختم نہیں ہوگی، تو نے دعویٰ بڑا اونچا کیا ہے نا، نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا، ٹھیک ہے نا، ہم تو غلامان مصطفیٰ ہیں، ہم تو غلامان مصطفیٰ ہیں، ہمارا تو یہ دعویٰ نہیں، تو نے دعویٰ کیا ہے نا۔ چل اس طرح کرتے ہیں، دو قبروں پر پہنچتے ہیں، ایک قبر والے کو تو زندہ کر کے دکھا دے، ایک قبر والے کو یہ غوث آدم کی اولاد زندہ کر کے دکھا دیتی ہے۔ یعنی بھائی جس کی بہت زیادہ اس کا شور مچا اور پانی سر سے اوپر گزرنے لگا، حضرت پیر سیدنا جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی تقریر فرما رہے تھے، اور تقریر فرماتے جوش میں آئے اور فرمانے لگے کہ بس اب پانی سر سے اوپر ہو گیا ہے، پانی سر سے اوپر ہو گیا ہے، اور اب یہ ہم سے مرزا برداشت نہیں ہوتا، دیکھنا 24 گھنٹے کے اندر اندر مر جائے گا۔ مرزا 24 گھنٹے کے اندر اندر مر گیا تھا۔ ارے یہ ہمارے اکابرین تھے، یہ ہمارے اکابرین تھے جنہوں نے کہ مرزا کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، ہمارے اکابرین تھے جنہوں نے علم میدان میں بھی اس کو پاس کیا ہے، اور اس کے سامنے روحانی میدان میں بھی اس کو پاس کیا، یہ ہمارے اکابرین تھے۔ اور ہوتا کیا ہے ذرا غور سے سنیے، میرے شیخ نے سب سے پہلے مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کی قرارداد پیش فرمائی کہ غیر مسلم اقلیت ہیں، یہ غیر مسلم اقلیت ہیں، یعنی پاکستان کے قانون کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تھوڑے سے ہیں اور ان پر قانون ہمارا مسلمانوں والا چلے گا، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ اور اس کے بعد علامہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ کی ذمہ لگایا کہ حضرت آپ اسمبلی میں ہیں، آپ یہ قرارداد پاس کرائیے۔ علامہ شاہ احمد نورانی صاحب جو ہیں وہ جناب علی، انہوں نے وہ قرارداد دی اور اسمبلی میں لے کر گئے اور جا کے کہا کہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ اس وقت پر کیا ہوا، مرزا ناصر تھا جو کہ مرزا طاہر کا باپ تھا، جو مرزائیوں کی نمائندگی کیا کرتا تھا، آج کے مرزا طاہر ہے، اس کے باپ مرزا ناصر تھا، وہ اسے جب علماء نے جب زج کر دیا نا ہر طرف سے، ادھر نورانی میاں تھے اور اپنے اکابرین علماء تھے، ادھر مفتی محمود صاحب بھی تھے، دیگر اور علماء بھی تھے، انہوں نے جب اس کو زج کر دیا نا بڑی بری طریقے سے، تو پھر وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ہمارے مرزا جی نے جو یہ کہا ہے نا کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی ہے کہ یہ نبوت کی مہر، خاتم کہتے ہیں مہر کو، ٹھیک ہے نا، کہ نبوت کی نبیین کی مہر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی ان کے پاس وہ نبوت کی مہر ہے، جو جس کو چاہے نبی بنا دیں، یہ اور حضور کے بعد دوسرا اور کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ معنی صرف مرزا جی نے کو تھوڑی لیے ہیں، یہ آپ کے بڑے اکابرین نے لیے ہیں، آپ کے اپنے بڑے علماء نے لیے ہیں، آپ ہمارے اوپر الزام دیتے ہیں، پہلے اپنے گھر کو تو سنبھالو۔ کون سے علماء؟ اس نے کہا جناب تحذیر الناس کے اندر عبارت موجود ہے، مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب نے لکھا ہے، اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی پیدا ہو جائے تو اس کی بنا پر حضور کے خاتم النبیین ہونے پر کوئی حرف نہیں آئے گا، ممکن ہے حضور کے بعد کوئی اور نبی پیدا ہو جائے۔ تو بھٹو صاحب نے نورانی میاں سے کہا نورانی میاں جواب دیجئے۔ نورانی میاں نے کہا میں جواب کیا دوں؟ مفتی محمود صاحب سے کہیے وہ جواب دیں گے، ان سے کہیں وہ جواب دیں، میں کیا جواب دوں؟ ہمیں تو ایسی عبارتوں پر جو معاملہ کیا ساری دنیا کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، ایسی عبارتوں کی بنا پر تو ہم اسے الگ ہوئے، میں کیا جواب دوں؟ تو بھٹو نے کہا نورانی مفتی محمود صاحب سے آپ جواب دے دیے۔ مفتی محمود صاحب خاموش رہے، انہوں نے کوئی بات اس پر نہیں فرمائی۔ پیارے بھائیوں، لیکن الحمدللہ معاملہ اصل میں کیا ہوا، بات یہ ہوئی چونکہ ہمارے اکابرین پیش تھے،
ہمارے اکابرین نے مقابلہ کیا، ہمارے اکابرین نے سارا معاملہ کیا. اس کے بعد ان کی کتابوں سے تو یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی پیدا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ممکن ہے، ہو سکتا ہے. پیارے بھائیو، تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ انہوں نے ظاہر ہے پیسے کے بلبوتے پر اور چالاکی کے بلبوتے پر ان حضرات نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ ختم نبوت کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ ہم ہیں ختم نبوت والے، ہم ہیں ختم نبوت کے علم بردار، تو ہم ہیں اور ہم لوگ جناب یہ لے کر چلیں گے. پیارے بھائیو، اس چیز کو چھپانے کی خاطر یہ سارا کام ہوا کہ سارے کے سارے دفاتر بن گئے، جگہ جگہ پر ختم نبوت کے ڈھنڈورے پیٹے جانے لگے. حقیقتاً کام تو ہمارے اکابرین نے کیا ہے، حقیقتاً کام تو ہمارے اکابرین نے ان کا مقابلہ کیا ہے. پیارے بھائیو، کوئی لے کر تو آؤ پیر مہر علی شاہ جیسا، کوئی لے کر تو آؤ تم لوگ پیر جماعت علی شاہ جیسا، کوئی لے کر تو آؤ غزالی اثر جیسا، جنہوں نے کہ مرزائیوں سے مقابلہ کیا. ان جو ہمارے اکابرین جیسا کوئی ایک تو پیدا کر کے دکھاؤ، لے کر تو آؤ. تھوڑے آگے ہو کے بیٹھو، پیچھے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال تو ایسی ہے. میرے آقا نے فرمایا میری اور تمہاری مثال تو ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص، اس کی اونٹنی بھاگ گئی، نکل گئی. لوگوں نے اس اونٹنی کو دیکھا تو اس کو پکڑنے کے لیے اس کے آگے پیچھے کی گھیرا تنگ کرنے لگے. وہ لوگوں کی پاؤں کی چاپ کی آواز کو سنتی تو اور بدک کر بھاگتی. اچانک اس کا مالک آ جاتا ہے، اچانک اس کا مالک آ جاتا ہے اور مالک آنے کے بعد کہتا ہے خلو بینی و بین ناقتی، میرے اور میری اونٹنے کے درمیان میں سے تم لوگ ہٹ جاؤ، راستہ چھوڑ دو. فإنی ارفق بها وعالم، میں اس پر زیادہ مہربان ہوں اور میں زیادہ جاننے والا ہوں منکم، تمہاری بنسبت کو. اور وہ جنابی علی وہ اپنے جھولی کے اندر چارہ لیتا ہے اور پیچھے سے آواز لگاتا ہے اونٹنی کو. وہ بت کی اونٹنی بھاگنے والی اچانک مالک کی آواز کو جو سنتی ہے تو مڑ کر دیکھتی ہے. وہ ڈری ہوئی اونٹنی جو ہے، بت کی اونٹنی جو ہے، مالک کی آواز کو سنتی ہے تو مڑ کر دیکھتی ہے، مڑ کر دیکھتی ہے اور چارہ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے تو دوڑتی ہوئی اپنے مالک کے پاس آتی ہے. مالک چارے کو زمین پر رکھتا ہے، اونٹی کو بٹھا کر اس کے گھٹنے کو باندھ دیتا ہے، اس پر کجاوا رکھتا ہے، پھر اس اونٹی کو کھڑا کرتا ہے اور اس پر سواری کر کے اور آگے جا رہا ہوتا ہے. ارے تم تو میری بھاگی ہوئی اونٹنی کی طرح ہو کہ لوگ تمہیں گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے، میں آ گیا ہوں اور میں نے جانے کے بعد تمہیں آواز لگائی، تم نے مڑ کر دیکھا تو میری طرف واپس لوٹے. میں نے تمہیں جنت دکھائی، میں نے تم پر رحمت فرمائی، میں نے تمہیں حقیقت حیات میں نے تمہیں عطا فرمائی. اور پھر کیا ہوا یہ کہ تمہارے کاندھوں پر میں نے اپنے بوجھ کو رکھا. چلو نکلو اور دین اسلام کو پھیلاؤ اور نکلو، اور تم لوگ نکلے ہو. پیارے بھائیو، میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں ایک ایسی واضح سفید رنگ کی شریعت پر تمہیں لے کر آیا ہوں جس کا دن اور رات دونوں کے دونوں برابر ہیں، دونوں کے دونوں روشن ہیں. اس کی رات میں کوئی تاریکی نہیں ہے اور دن میں کوئی گرد و غبار نہیں ہے. ایسی شریعت میں تمہیں لے کر چلا ہوں. دیکھیے، غور فرمائیے، میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وجمیع وسلم نے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں. میرے آقا خاتم النبیین ہیں. خاتم کے معنی کیا ہے؟ خاتم کے معنی لیے جاتے ہیں مہر کے. جو مہر جو ہوتی ہے اسے خاتم کہا جاتا ہے. پیارے بھائیو، میرے آقا خاتم النبیین ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا، یہ مطلب نہ لو جس طرح لوگوں نے لیا کہ میرے آقا کے پاس ایک نبوت کی مہر ہے، جس پر چاہا نبوت کی مہر لگائے اس کو نبی بنا دیا، یہ مطلب نہیں ہے۔ ارے اول معنی تو یہ ہے کہ خاتم کے معنی آخر کے ہیں، آخری نبی ہے میرے آقا، اور دوسرے اگر اس کے مہر کے معنی لیتے ہو تو اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں جس طرح کہ خط کے آخر میں مہر لگائی جاتی ہے۔ یہ بات واضح کر دی جاتی ہے کہ جو مضمون اندر ہے وہ باہر نہیں آئے گا، اور جو مضمون باہر ہے وہ اندر نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ جو مضمون اندر ہے وہ باہر نہیں آئے گا، جو باہر ہے وہ اندر نہیں جائے گا۔ پارسل پر مہر لگائی جاتی ہے، جو شے اندر ہے وہ باہر نہیں آئے گی، باہر کی شے اندر نہیں داخل کی جا سکتی ہے۔ میرے آقا خاتم النبیین ہیں، مہر آخر میں لگائی جاتی ہے کہ جو مضمون اندر ہے وہ باہر نہیں، جو باہر ہے وہ اندر نہیں جائے گا۔ مطلب میرے آقا خاتم النبیین ہیں، جو نبی آ گئے کسی غیر نبی کو نبی بنا کر اب نبوت کے میدان میں داخل نہیں کیا جا سکتا، اور جو نبی ہیں ان کو غیر نبی بنا کر باہر نکالا نہیں جا سکتا ہے۔ میرے آقا نے ہمیں ارسلت الی الخلق کافہ وخاتم النبیون، مجھے ساری کائنات کی طرح رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میرے آقا ساری کی ساری کائنات کی طرح رسول ہیں، ہے نہیں ہے میرے آقا ساری کائنات کی طرح رسول؟ ساری کائنات کی طرح رسول ہے نا۔ یہ بات کیوں فرمائے گی ساری کائنات کی طرح رسول ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں جہاں تک میری رسالت ہے وہاں تک میرا خاتم النبیین ہونا بھی ثابت ہے نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا پیارے بھائیو؟ جب ساری کائنات کے طرف رسول ہیں، مطلب یہ ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے آقا صرف عربوں کے لیے رسول تھے، صرف انسانوں کے لیے رسول تھے، صرف جنات کے لیے رسول تھے، صرف فرشتوں کے لیے رسول تھے، صرف چرند پرند کے لیے نہیں، میرے آقا کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رسول ہیں۔ جہاں تک میرے آقا کی رسالت ہے، ختم نبوت وہاں تک ثابت ہے، جہاں تک رسالت موجود ہے وہاں تک کوئی نبی جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے، غیر نبی کو نبی بنا کر اندر داخل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، تو ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں یقیناً عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ہم مانتے ہیں آئیں گے، تشریف لائیں گے، مانتے ہیں۔ پیدا نہیں ہوں گے، وہ آئیں گے۔ پیدا نہیں ہوں گے، وہ آئیں گے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ وہ کیسے آئیں گے؟ وہ ایسے آئیں گے، سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، جس طرح کے ایک شخص پر ایک شخص کا دعویٰ کسی عدالت میں ہے، سمجھنے کی بات ہے، ایک شخص پر دعویٰ کسی عدالت میں ہے، اور وہ موقع پر اس کا گواہ جو ہے وہ ایک اور جج ہے۔ ایک شخص کے گھر چوری ہوئی مثال کے طور پر، وہ جج اس وقت گھر میں موجود تھا، اس کے سامنے چوری ہوئی، اس نے اپنی آنکھوں سے چوروں کو دیکھا، فلاں چور موجود ہے۔ اب کسی عدالت میں معاملہ پہنچ گیا، اب وہ کہتا ہے جج صاحب آئیے گواہی دیجئے۔ جج کہے گا ٹھیک ہے میں تمہارا دوست ہوں، چلو بھائی گواہی دیتے ہیں، گواہی دینے کے لیے میں موجود ہوں۔ اب وہ جج عدالت میں جا رہا ہے، گواہ بن کے جا رہا ہے، جج بن کر نہیں جا رہا، ٹھیک ہے نا؟ وہ جج عدالت میں جا رہا ہے، وہ جج ہے، اس کے جج ہونے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ قاضی ہے، اس کے قاضی ہونے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن آج جس عدالت میں وہ جا رہا ہے وہ قاضی اور جج ہونے کی حیثیت سے نہیں جا رہا، وہ ہے صحیح قاضی بھی ہے اور وہ جج بھی ہے، لیکن وہ جا رہا ہے گواہ ہونے کی حیثیت سے کہ میں اپنے دوست کی گواہی دوں گا، میں موجود تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے ان چوروں کو دیکھا ہے، وہ گواہ ہونے کی حیثیت سے جا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور زمین پر جلوہ گر ہوں گے، مگر جو امت محمدیہ میں جلوہ گر ہوں گے تو گواہی دینے کے لیے تشریف لائیں گے کہ میں ہی وہ ہستی ہوں جس کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي من بعد اسمه احمد۔
آپ ذرا غور کیجیے پیارے بھائیوں، جن لوگوں نے قرآن سے نہیں پڑھا ہوا ہوتا پھر بھی وہ پہلا پارا ضرور تھوڑا بہت پڑھ ہی لیتے ہیں، ہے نہیں ہے شروع میں، پھر اس کے بعد بھاگ جاتے ہیں، اکثر لوگ ایسا ہوتا ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں، اللہ معاف فرمائے۔ رب العالمین نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت متقین کے لیے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو کہ غیب پر ایمان لے کر آئے، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے عطا فرمایا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، اور وہ ایمان لے کر آئے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لے کر آئے، اور جو آپ سے پہلوں پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لے کر آئے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یہ نہیں فرمایا جو آپ کے بعد والوں پر نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لے کر آئے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا کیا؟ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر بھی وہ ایمان لے کر آئے، متقی وہ لوگ ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، جو آپ سے پہلے پر نازل کیا گیا وہ اس پر بھی ایمان لے کر آئے۔ یہ بات نہیں فرمائی کہ جو آپ کے بعد والوں پر بھی نازل کیا جائے گا۔ آپ یہ سوچیں گے عیسیٰ علیہ السلام پر بعد میں بھی تو وہی آئے گی، ہاں یقیناً آئے گی وہی، ہم مانتے ہیں وہ من قبل کا میں شامل ہے، کیونکہ ان کی پیدائش پہلے ہو چکی ہے۔ پیارے بھائیوں، رب العالمین تو فرمائے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ کہتے ہیں نہیں مرزا کی ضرورت ہے، عجیب بات ہے۔ رب فرماتا ہے میں نے تو آج کے دن دین کو مکمل کر دیا، دین تو مکمل ہو چکا، دین کو چلانے والے الحمدللہ علماء کرام موجود ہیں، دین تو مکمل ہو گیا، لیکن کہتے ہیں نہیں مرزا کی ضرورت ہے۔ یہ ایسی بات ہے جس طرح لوگ کہتے ہیں جناب علی شرک ہر طرف ہو رہا ہے۔ اگر اتنا زیادہ شرک ہے نا پیارے بھائیوں، یہ مولویوں کے کنٹرول سے باہر ہے۔ ہاں اگر مزارات پر جانا شرک ہے، اگر قبروں پر جانا شرک ہے، پیروں کے پاس جانا شرک ہے، اب تو ہر گھر میں ایسے مشرک موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ شرک ہے تو یہ مولویوں کے کنٹرول سے باہر ہے، پھر کسی نبی کی ضرورت ہے، یہ مولویوں سے نہیں کنٹرول ہوتا۔ لاکھ زور لگا لو، لاکھ دھماکے دے لو، لاکھ بم چھوڑ دو، لاکھ فائرنگ کر لو، مگر یہ شرک اگر یہ شرک ہے تو مولویوں سے کنٹرول ہونے والا نہیں۔ اس کے لیے لازماً کسی نبی کی ضرورت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں میری امت میں شرک بھی نہیں ہوگا۔ کیوں شرک نہیں ہوگا؟ وجہ یہ ہے کہ میرے بعد نبی جو نہیں ہے، اگر نبی ہوتا تو شرک کو مٹانے کے لیے آتا، اس لیے تو شرک کی نفی کر دی گئی ہے کہ جس نے میرا کلمہ پڑھ لیا مشرک ہو کے نہیں مرے گا، کافر ہو کے مر سکتا ہے، مشرک ہو کے نہیں مرے گا۔ پیارے بھائی یہ دیکھو ذرا غور کرو، رحمت اللہ عالمین کی رحمت کا سبب ذرا دیکھو، غور کرو۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا یہ ممکن ہے کافر ہو کے مر جائے مگر مشرک ہو کے نہیں مرے گا، یہ میرے آقا کی رحمت ہے۔ دیکھو عیسائیوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ مگر مشرک ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا۔ یہودی نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ مگر پھر بھی مشرک ہو گئے، انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، ٹھیک ہے نا؟ پیارے بھائی قرآن مجید میں آتا ہے نا، یہود کی ایک بہت بڑی شاخ ایسی ہے جو کہ عزیر ابن اللہ کہتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا فیضان الگ ہے، یہ میں مانتا ہوں، مگر یہ فیضان کہ اب امت میں کبھی شرک نہیں پایا جائے گا، یہ فیضان صرف اور صرف محمد رسول اللہ کا ہے کہ میرے بعد کہ میرے بعد میرے گستاخ تو پیدا ہوں گے، کفر تو کر جائیں گے، مگر میرے بعد کوئی مشرک نہیں ہوگا۔ لگے ہاتھ تو ایک بات کہتا جاؤں، میں بات ہوگی کہ کہہ دیتا ہوں، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ پیارے بھائی ذرا غور کرو، آج سے 250 سال پہلے حجاز مقدس کے اندر
ایک شخص نے کہا جناب سارا شرک ہو رہا ہے، لوگ نبی کے مزار پر آ رہے ہیں، نبی کے قبر انورسٹی پر جا رہے ہیں، جناب روضہ انورسٹی پر آ رہے ہیں، یہاں پر خاتون جنت کا بھی قبہ بنا ہوا ہے، یہاں پر امام حسن پاک کا بھی ہے، حضرت امام مالک کا بھی ہے، حضرت عثمان غنی کا بھی ہے، اور یہاں پر ازواج مطہرات قبے بنے ہوئے، مزارات بنے ہوئے، یہاں پر لوگ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، وسیلہ مانگ رہے ہیں، ان سے مدد مانگ رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، یہ سارا کا سارا شرک ہو رہا ہے۔ اس شخص نے جب یہ دعویٰ کیا، اس کا بھائی سلمان بن عبد الوہاب نزدیک کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ کیسی بات کرتا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میرے آقا نے فرمایا تھا شیطان جزیرے عرب میں مایوس ہو گیا ہے، اس کی پوجا یہاں پر نہیں ہوگی۔ شیطان جزیرے عرب میں مایوس ہو گیا ہے، اس کی پوجا یہاں پر نہیں ہوگی۔ تو یہ کہتا ہے کہ نہیں جناب یہ سارا کا سارا شرک ہو رہا ہے، تو یہ تو بتا نبی کی بات سچی ہے یا تیری بات سچی ہے؟ نبی نے تو فرمایا شیطان مایوس ہو گیا، تو کہتا ہے یہ سارا شرک ہو رہا ہے۔ لیکن اس نے بھی کوششیں نہیں چھوڑی اور اس نے سارے قبے گرا دیے، لیکن آج بھی سبز گنبد شریف موجود ہے، الحمدللہ۔ پیارے ساتھیوں، یہ کوئی رکا ہے جی دیکھیے ذرا غور فرمائیے، میرے آقا حضور علیہ السلام، میرے آقا کا آخری نبی ہونا، خاتم النبی ہونا، ایک بات ذہن میں رکھو، بات یہ ہے کہ صفت بغیر موصوف کے قائم نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ حسن بغیر حسین کے نہیں ہوگا، ہے نہیں ہے؟ حسن بغیر حسین کے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ علم بغیر عالم کے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ عالم کی جو صفت علم ہے، حضرت میں جو علم موجود ہے، حضرت علامہ صاحب قبلہ میں جو علم موجود ہے، یہ انہی کی صفت ہے۔ آپ کہیں گے نہیں انہوں نے تو کتابیں لکھ دی اور اس کے اندر علم کا موجود ہے، ارے نہیں، وہ صفت جو علم کی ہے، جو ان کی جو صفت ہے وہ ان کے اندر موجود ہے۔ وہ جو کتاب میں جو لکھا ہے وہ اس کا عکس ہے، وہ اس کا پرتو ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے سیاہی سے انہوں نے تحریر فرما دیا ہے، لیکن صفت علم جو ہے وہ صفت کبھی موصوف سے جدا نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ میرے آقا کا آخری نبی ہونا، خاتم النبی ہونا میرے آقا کی صفت ہے یا نہیں ہے نا؟ اب موصوف تو رہے نہیں اور صفت باقی رہے، کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ موصوف تو موجود ہونا اور صفت موجود ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ حسین تو ہے نہیں، حسن موجود ہے، کیسے ممکن ہے؟ پیارے بھائیو، سورج تو موجود نہیں، سورج کی روشنی موجود ہے، سورج ختم ہو گیا، مر گیا، ختم ہو گیا، مٹ گیا، اس کی روشنی کیسے موجود ہے؟ چاند تو موجود نہیں، اس کی چاندنی موجود ہے، کیسے ممکن ہے؟ اگر چاند تجھے نظر نہیں آ رہا تو اپنی آنکھوں کا علاج کرا، مگر چاندنی بتا لا رہی ہے کہ چاند موجود ہے۔ اگر سورج تجھے نظر نہیں آ رہا تو ذرا تو غور کر، سورج نظر آ جائے گا، اس سورج کی روشنی بتلا رہی ہے کہ سورج موجود ہے۔ ارے جو تجھے حسن نظر آ رہا ہے یہ حسین کی صفت ہے، ٹھیک ہے نا؟ پیارے بھائیو، بات یہ ہے کہ خاتم النبیین تو مانیں گے کہ حضور آخری نبی ہیں، مگر نبی مر گئے، عجیب بات ہے۔ ارے صفت بغیر موصوف کے باقی نہیں رہتی۔ اگر میرے آقا کو خاتم النبیین مانتے ہو تو حیات النبی پہلے تسلیم کرو۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا ان رسالت والنبوت قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ میرے آقا نے فرمایا بے شک رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی، ان رسالت والنبوت قد انقطعت، منقطع ہو گئی ہے، فلا رسول بعدی ولا نبی، نہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا۔ لوگوں نے کہا جناب مرزا جی نے کیا بکواس کی؟ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، ولا نبی بعدی میں لا جو ہے نا، لا آتا ہے دو معنی میں، ایک آتا ہے کمال کی نفی کرتا ہے، ایک آتا ہے جنس کی نفی کرتا ہے۔ جسے کوئی کہتا ہے لا رجل،
مرد ہے ہی نہیں کوئی، جن سے رجل کی نفی ہو گئی. کبھی کمال کی نفی ہوتی ہے کہ کوئی کامل مرد نہیں ہے. میرے بھائیو ذرا غور کرو، یہ جو کہا گیا نا کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ وہ لوگ کہتے ہیں جی مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ نبوت کے کمال کی نفی ہے کہ کوئی کامل نبی نہیں آئے گا. یہ ممکن ہے کہ کوئی بروزی نبی آ جائے، کوئی ذلی نبی آ جائے، کوئی جو ہے غیر عصری نبی آ جائے، یہ ممکن ہے. تو مرزا نے کہا غیر تشریعی نبی آ جائے، میں نبی ہوں مگر غیر تشریعی نبی ہوں، میں نبی ہوں بروزی نبی ہوں، میں نبی ہوں ذلی نبی ہوں. یہاں پر لا جو ہے یہ نفی کمال کے لیے آیا ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی کامل نبی نہیں آئے گا. پیارے بھائیو اگر یہ بات ہے تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہو گیا کہ یہ بھی کہہ دو لا الہ الا اللہ، کوئی کامل الہ نہیں ہے، غیر کامل الہ ہو سکتا ہے، بقول تمہارے بروزی الہ ہو سکتا ہے، ذلی الہ ہو سکتا ہے. ارے یہ کیسا بھونڈی تم نے بات کر دی ہے، جبکہ حدیث پاک کے کلمات بتلا رہے ہیں کہ یہاں پر نفی کمال نہیں بلکہ جنس کی نفی ہے کہ نبوت بالکل ہے ہی نہیں، کوئی اور نبی آ سکتا ہی نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی ہے. فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے، کوئی نبی منقطع جب ہو گئی ہے تو مطلب یہ ہے کہ منقطع نہیں جی، کامل نبوت منقطع ہوئی ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، ختم بی النبیون، میرے ذریعے سے نبیوں پر مہر لگا دی گئی ہے، میرے ذریعے سے نبیوں پر مہر لگا دی گئی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی میرے بعد پیدا نہیں ہو سکتا ہے. آپ دیکھیے ذرا غور کیجیے پیارے ساتھیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ اے امتیو، اے میرے پیارے غلاموں، میرے ساتھیوں، میرے پیارے غلاموں، میرے امتیو، وہ وقت کیسا عظیم وقت ہوگا جبکہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آئیں گے اور تم میں تمہارا امام ہوگا. وہ امامت کرانے کے لیے کھڑا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہوں گے، وہ ان سے عرض کرے گا صلی لنا، تشریف لائیے ہماری امامت کرائیے. آپ فرمائیں گے کہ نہیں، امامکم منکم، تمہارا امام تم ہی میں سے ہے. تم اپنی شان تو دیکھو، اللہ نے کیسے تمہاری شان اجاگر فرمائی ہے. جب ایک نبی مکرم یہ بات جو فرمائیں گے، تمہیں عزت عطا فرماتے ہوئے فرمائیں گے، تمہارے اوپر کرم فرماتے ہوئے یہ بات فرمائیں گے، تمہارے عزت افزائی فرماتے ہوئے یہ بات فرمائیں گے کہ تم امامکم منکم، کہ تمہارا امام تمہیں میں سے ہے. میرے آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. پیارے بھائی بات کو بہت مختصر کرو، بڑا مواد ہے میرے پاس بولنے کے لیے، ابھی 2 گھنٹے اور ہی بول سکتا ہوں، لیکن میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، بالکل مختصر شارٹ کٹ انداز میں بات کر رہا ہوں، بے شمار باتیں چھوڑ رہا ہوں اس وقت. میرے آقا حضور علیہ السلام نے کیا بات فرمائی؟ میرے آقا نے فرمایا میرے بعد آئیں گے، کیا آئیں گے؟ سلاسون دجالون کذابون، میرے بعد 30 آئیں گے، دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، ہر ایک ان میں سے گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ فلا نبی بعدی ولا رسول بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے. پیارے بھائی بات کو مختصر کر رہا ہوں. اب میرے آقا نے انہیں میرے بعد 30 آئیں گے، دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، نبوت کے دعوے دار ہوں گے، کہیں گے کہ میں نبی ہوں، گمان کریں گے کہ میں نبی ہوں، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں.
پیارے بھائیوں، جو غیب دان نبی یہ جانتا ہے کہ میرے بعد 30 جھوٹے دعوے کرنے والے آئیں گے، اگر کوئی ایک آدھ سچا آنا ہوتا تو میرے آقا فرماتے تھے ہاں اتنے سچے بھی آئیں گے۔ پیارے بھائی، میرے آقا فرما دیتے ہیں نا اتنے جھوٹے آئیں گے اتنے سچے آئیں گے، ذرا پرکھ لینا، ذرا پڑتال کر لینا۔ مگر نہیں، جب مسیلمہ کذاب نے صحابہ کرام کے زمانے میں جب دعوی نبوت کیا، کیا کسی صحابی نے کہا تھا چل کے ذرا معجزہ طلب کر لیتے ہیں؟ کسی صحابی نے کہا تھا چلو چلتے ہیں ذرا معجزہ طلب کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے؟ کسی نے یہ بات نہیں کہی تھی۔ انہوں نے تلواریں سونت لی تھی کہ ہم اس کی گردن اڑا دیں گے، ہمارے آقا ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور جہاد کریں گے۔ اس کے ساتھ جہاد کیا اور اس کو فی النار والسقر کیا۔ پیارے بھائیو، میرے آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تھے، تسوسہم الانبیاء، ان میں انبیاء پے در پے آ رہے تھے۔ جب بھی ان میں سے کوئی کسی کا وصال ہوتا دوسرا اس کے بعد آنا تھا۔ لیکن اے میرے پیارے امتیوں، میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا نے انہو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ہاں میرے بعد خلفاء آئیں گے، بہت سارے ہوں گے۔ صحابہ کے نام نے کہ یا رسول اللہ فماذا تأمرنا، حضور آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، ہم اس کو کیا کریں؟ خلفاء جو آئیں گے، میرے آقا نے فرمایا اول کی بیعت کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا اول کی بیعت کرنا، مطلب یہ ہے کہ اول کی بیعت کرو گے پھر سلسلہ چلے گا، اسی ترتیب سے آنا، بنا ترتیب مت آنا، اول کی بیعت کرنا اور اسی ترتیب سے چلنا۔ پیارے بھائیو، میرے آقا تو بار بار فرما رہے ہیں میرے بعد خلفاء ہوں گے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب مرزا جی نے کیا چال چلی، وہ پوری ایک بحث ہے پیارے بھائیو، پوری ایک بحث ہے۔ بس اس بارے میں میرے خیال میں اب دوبارہ میں بات آ گئی، کیونکہ یہ موضوع ہو سکتا ہے میں پھر کبھی بیان نہ کروں یہاں پر، تو ایک بات کر دوں تھوڑی سی، جلدی تو نہیں آپ لوگوں کو، سوچ لیں، استخارہ کر لیں۔ اچھا نہیں، بے شک اللہ کا گھر ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ مرزا جی نے جو چال چلی وہ چال انوکھی چلی ماشاءاللہ۔ اب بات یہ بنی کہ ہم نے کہا مرزا جی یہ تو بتلائیے کہ میرے آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اچھا اللہ، کیا کچھ کروں، کتنا کچھ مواد بیان کروں پیارے بھائیوں۔ یہ تو پوری کی پوری کتاب ہے جو ہم نے تحریر کر دی ہے اس موضوع پر۔ بیٹھے جو تحقیق کرنے کے لیے، مولانا اکرم صاحب شامل تھے نہیں تھے؟ مولانا اکرم صاحب تو شامل تھے نہیں، تو ماشاءاللہ اس طرح مواد لینے کے لیے جب بیٹھے اور کتابیں جب کھولی الحمدللہ، تو پوری کتابیں تحریر ہوتی چلی گئی۔ میرے ساتھیوں، پہلے ایک بات عرض کر رہا ہوں، ذرا توجہ کرو، وہ بات رہ نہ جائے، وہ ضروری بات ہے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا نے فرمایا لو عاش ابراہیم، اگر میرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام زندہ ہوتے، لکان صدیقا نبیا، تو سچے نبی ہوتے۔ اگر میرے بعد میرے بیٹے اگر ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر زندہ رہتے تو وہ سچے نبی ہوتے۔ مرزائیوں نے کہا ہاں جی، بات اصل میں یہ ہے کہ اس کے تو ہماری دلیل ہے،
کہ مطلب یہ ہے کہ اگر زندہ رہتے تو سچے نبی ہوتے، اگر نبوت منقطع ہو جاتی میرے آقا یہ بات کیسے بات فرماتے؟ اگر نبی اگر ہوتے تو نبی ہوتے، نہیں ہوئے تو اس لیے نبی نہیں ہے۔ پیارے بھائی اس کے ہم نے جواب مختلف انداز پر نکالے۔ ایک تو اس کے جملہ شرطی اور لا کے حساب سے جواب نکالا، وہ ذرا تھوڑا مشکل ہے، وہ آپ کے اوپر سے گزر جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کا آسان جواب بالکل آسان انداز میں جو کہ میں آپ کو پیش کر دوں تاکہ آپ کہیں پر کوئی بات کرنے کے تو ہونا، آسان انداز کا جواب پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ لا جو ہے امور ممتنعہ میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ہے ہی نہیں، ہو سکتا ہی نہیں معاملہ، وہ جواب ایک الگ ہے۔ یہ مجھے بتاؤ، اگر یہ تم اسے یہ استدلال کرتے ہو کہ نبوت چونکہ جاری ہے اور ابراہیم علیہ السلام اگر زندہ رہتے میرے آقا کے صاحبزادے تو وہ نبی ہوتے، نبوت جاری ہے، اگر زندہ رہ جاتے تو نبی بن جاتے، اگر یہ استدلال کرتے ہو اور ہمارے ان جوابات کو تسلیم نہیں کرتے ہو جو ہم نے منطقی انداز اور گرامر کے انداز پر جوابات دیے اور منہ توڑ جوابات دی ہیں، تسلیم نہیں کرتے ہو تو ہمیں وہ تو اس بات کا تو جواب دو۔ میرے آقا نے فرمایا لو کان نبی بعد لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ عمر بن خطاب بقید حیات رہے یا نہ رہے، میرے آقا نے فرمایا یا علیو اما ترضى ان تكون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ تو یہ نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ اگر نبوت اگر جاری ہوتی تو کیا یہ دونوں حضرات نبی نہ ہوتے؟ یہ بھی تو ہوتے نا۔ ارے یہ بات بتلا رہی ہے کہ تمہارا اس حدیث سے وہ استدلال کرنا غلط ہے، لا امور ممتنعہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی میرے آقا نے ایک محال چیز کو فرض کر کے بیان فرمایا، ان کی عظمت بیان فرمائی۔ میرے ساتھیوں، ہوا کیا؟ ہوا کچھ اس طرح سے کہ مرزا جی پر چڑھائی کی مسلمانوں نے الحمدللہ، یہ شروع سے پٹھو رہے تھے انگریزوں کے اور عیسائیوں کے، اور انہوں نے شروع سے وہی کام کیے تھے۔ وہ معاملہ بہت لمبا ہو جائے گا حضرت، ہیں تھوڑا سا بتا دیں۔ اچھا جی، علامہ صاحب کو لگے اصرار ہے تھوڑا سا بیان کریں، ٹھیک ہے جی، ہم حاضر ہیں جناب، جتنی دیر فرمائیں گے بیان کرتے رہیں گے، جب تھک جائیں گے تو پھر بیٹھ جائیں گے۔ بولے یہ کاغذ سنبھال لیجیے۔ ہاں ہاں جی پیارے بھائی، ذرا دیکھو، ذرا غور کرو۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے کہا مرزا جی بات یہ ہے کہ بات اس طرح بنے گی نہیں، آپ یہ بتلائیے کہ اگر آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرما دیا میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ایک بات بتلا رہی ہے کہ اس کی وجہ سے آپ نبی بن سکتے ہی نہیں ہیں، آپ کچھ بھی کر لیں، لاکھ زور لگا لیں۔ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یہ ایک آیت کریمہ ہمارے پاس موجود ہے جو ختم نبوت کے اوپر صاف صاف نشاندہی کر رہی ہے کہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک اس طرح بیان کی گئی کہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور اے حبیب یاد فرمائیے جب کہ اللہ نے سارے کے سارے نبیوں سے وعدہ لیا، سارے کے سارے نبیوں سے وعدہ لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ اے میرے پیارے نبیوں جب میں تمہیں کتاب و حکمت سے مزین اور آراستہ فرما چکا ہوں گا تم نبی بن چکے ہوگے۔ لما آتیتکم ماضی کا صیغہ ہے، جب تمہیں نبوت مل چکی ہوگی
جب تمہیں میں نبوت سے سرفراز فرما چکا ہوں گا اور جب تم مناسب نبوت پر فائد ہو چکے ہوگے، ثم پھر ایک عرصہ دراز کے بعد جا کر ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول تمہارے پاس دلوگر ہوگا۔ رسول کیا کرے گا؟ مصدق لما معکم، وہ تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا، تمہاری رسالتوں کی تصدیق فرمائے گا، تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے گا، تمہاری حکمتوں کی تصدیق فرمائے گا، تمہاری وحی کی تصدیق فرمائے گا، تمہاری تصدیق فرمائے گا وہ رسول۔ اے رسول ہو تم بھی ان کی مدد کرنا، اے نبی ہو تم بھی ان کی مدد فرمانا اور ان پر ایمان بھی لے کر آنا۔ ٹھیک ہے، ہم نے کہا میرے آقا کے بارے میں یہ بات ہے کہ سارے میرے آقا نے ان نبیوں کی رسالت کی تصدیق فرمانی ہے۔ یہ بتاؤ مرزا جی کی کہاں پر میرے آقا نے نبوت کی تصدیق فرمائی، یہ تو بتاؤ تم ہمیں۔ قرآن میں آتا ہے نا وہ ثم جاءکم رسول، پہلی بات تو یہ ثابت ہو رہی ہے کہ وہ نبی پہلے آ چکے ہوں گے، اور وہ نبی آنے کے بعد جو ہے وہ ہر نبی جو ہے اپنے امت میں ڈنکے کے چوٹ پر اعلان کرے گا نبی آخری زمان کے بارے میں، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ نبی آخری زمان جب جلوہ گر ہوں گے تو سارے نبیوں کی تصدیق فرمائیں گے۔ تو یہ تو بتاؤ ان رسول معظم نے مرزا کی کہیں تصدیق کی؟ نہیں کی۔ جب نہیں کی تو مرزا نبی بن کیسے سکتا ہے؟ قرآن کی آیت فرما رہی ہے کہ ان رسول معظم نے جو ہے وہ تصدیق فرمانی تھی، تو مرزا کی تو تصدیق ہوئی نہیں، تو مرزا نکلا کہاں سے ہے یہ تو بتاؤ۔ اب جب یہ بات جب آئی مرزا جی کے سامنے تو اب وہ پینترے بدلنے لگے۔ 1891 تک مرزا جی بار بار ایک بات کہتے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آئیں گے آئیں گے آئیں گے، انہوں نے آنا ہے، میں ذلی نبی ہوں، بروزی نبی ہوں، وغیرہ وغیرہ ہوں، غیر تشریح نبی ہوں۔ اب جب یہ اس قسم کی باتیں ان کے سامنے آئیں، اب وہ اچانک 1891 کے بعد کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو چکا، وہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے، وہ مسیح موعود میں ہی ہوں۔ یا یہ پیسرا بدل لیا۔ پیارے بھائیو، اب ہم پوچھتے ہیں، پہلی بات تو ہم ان لوگوں سے یہ کرتے ہیں، یہ بتلاؤ کہ مرزا جی کی پہلی بات سچی تھی یا دوسری؟ وہ کہتے ہیں جی دوسری بات سچی تھی، پہلی بات جھوٹی تھی۔ ہم کہتے ہیں نہیں، دوسری بات جھوٹی ہے، پہلی بات سچی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم یہ پوچھتے ہیں بتاؤ مرزا جی کی جھوٹی بات کون سی ہے؟ مرزا جی نے پہلے تو یہ کہا نا عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، بعد میں کہتے ہیں 1891 کے بعد کہتے ہیں انہوں نے نہیں آنا، وہ مسیح موعود میں ہی ہوں، جس مسیح کے آنے کا ذکر ہو رہا ہے وہ میں ہی ہوں۔ یعنی وہ یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ حضور علیہ السلام نے جس مسیح کے بارے میں فرمایا ہے آنا ہے وہ میں ہی، تو وہ میری تصدیق تو کر دی نبی نے۔ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ ہم نے اعتراض یہ کیا تھا نا، ہم نے کہا تھا نا یہ بتلاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے، یہ بتلاؤ کہ حضور علیہ السلام نے نبیوں کی تصدیق فرمانی تھی، تو مرزا جی کی تصدیق کہاں ہے؟ اب وہ یہ کہنے لگے جی وہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا، وہ میں ہی ہوں جس کی تصدیق ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں بات یہ ہے کہ مرزا جی کی پہلی بات جھوٹی ہے یا دوسری بات جھوٹی ہے، یہ تو بتلاؤ۔ پہلے کہتے ہیں آنا ہے، اب کہتے نہیں آنا، وہ کہتے ہیں پہلی بات جھوٹی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں دوسری بات جھوٹی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، ہم کہتے ہیں دوسری بات جھوٹی ہے، وہ کہتے ہیں پہلی بات جھوٹی ہے، پر جھوٹا تو دونوں کے نزدیک ہے نا، تو جھوٹا تو نبی نہیں ہوتا پیارے بھائیو، جھوٹا تو دونوں کے نزدیک ہو گیا نا۔ یہ بتلاؤ کہ پہلی بات جھوٹی یا دوسری بات جھوٹی؟ ہم کہتے ہیں دوسری بات جھوٹی، کہ مرزا نے کہا وہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا، وہ میں ہوں۔ ہم کہتے ہیں دوسری بات جھوٹی، تم کہتے ہیں نہیں پہلی بات جھوٹی، تو جھوٹا تو دونوں کے نزدیک ہو گیا، تو جھوٹا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو مجھے سمجھا دو نا۔
سنت، محقق اہل سنت. پیارے بھائی، اس طرح مجھے اپنے شیخ کی ایک بات یاد آتی ہے. جب میرے شیخ کے سامنے، ہمارے غزالی یاسر کے سامنے، سبحان اللہ، جب مرزائی آئے اور ان کا مناظرہ جب ہوا، مرزائیوں کے ساتھ جب بات چیت ہوئی، تو ہمارے شیخ نے فرمایا یہ تو بتلاؤ قرآن پاک میں آتا ہے وَقَالِهِمْ، ان کا قول، ان یہودیوں کا قول جو ہے وہ کیا ہے؟ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، کہ ہم نے بے شک ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کو، ہم نے قتل کر دیا. رب العالمین نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی صلیب دی. ٹھیک ہے نا؟ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن کوئی ایسا ہی ان کو لگا تھا کہ عیسیٰ کی شکل کا کوئی لگا تھا ان کو، بس اس کو صلیب پر چڑھا دیا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا قرآن کہہ رہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، تو تم کہتے ہو نہیں جی قتل ہو گیا. اور قرآن مجید نے آگے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اللہ نے ان کو انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا یقیناً، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اب بتاؤ، قتل تو قرآن تو کہتے قتل نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، تم کیسے کہتے ہو؟ کہنے کی بات یہ اصل میں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح کے بارے میں ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا اور روح کو اوپر اٹھا لیا اور روح کو قتل نہیں کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیارے بھائیو، اس بات پر بھی ماشاءاللہ ہے. میرے شیخ نے فرمایا، ہمارے مرشد نے فرمایا، یہود نے کہا تھا، ان کا قول ہے اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کو، ہم نے قتل کر دیا. تو یہ تو بتاؤ کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے روح کو قتل کر دیا یا جسم کو قتل کر دیا؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے روح کے قتل کرنے کا دعویٰ کیا تھا یا جسم کے قتل کرنے کا دعویٰ کیا تھا؟ انہوں نے تو جسم کے قتل کرنے کا دعویٰ کیا تھا نا. رب نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ، ارے جس کا دعویٰ کیا تھا اسی کے بارے میں رب نے فرمایا نا کہ انہوں نے قتل نہیں کیا. وَمَا صَلَبُوهُ، انہوں نے یہ کہا تھا نا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کو صلیب دے دیا. کبھی روح کو بھی صلیب دی جاتی ہے. ارے جس کو قتل کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا اسی کا انکار یہاں پر ہو رہا ہے نا. رب نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، جسے قتل نہیں کر سکے اسی کو اٹھایا ہے نا اوپر. جس کو قتل نہیں کر سکے اسی کو اوپر اٹھایا ہے نا. نہیں جی بات اصل میں یہ ہے کہ نبی کی شکل کا کوئی انسان بن ہی نہیں سکتا ہے. ارے یہ قرآن نے کب کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بندہ بن گیا تھا؟ نے قرآن میں لکھا ہے شبہ لہم، شبہ لہم، تو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بندہ بن گیا. ارے نہیں، قرآن نے یہ بات نہیں کہی. تم قرآن کے مطلب کو سمجھو تو صحیح. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ شخص عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بن گیا تھا. قرآن نے فرمایا شبہ لہم، وہ دیکھنے والوں کو ایسا نظر آتا تھا. اور کرے پیارے بھائیو، بڑا فرق ہے اس میں. دیکھنے والے کو نظر آنے کی بات اور ہے، بندے کے بن جانے کی بات اور ہے. ارے کسی نبی کی شکل میں بھی کوئی دوسرا نہیں آ سکتا ہے. ہاں اگر فیضان نبوت ہو تو کہیں کہیں اپنے حسن کی جھلکیاں چھوڑتا جاتا ہے کہ اوپر کا جھاڑو مبارک امام حسن سے ملے گا، پھر نچلا جھاڑو مبارک امام حسین سے ملے گا. ارے جب فیضان مصطفیٰ ہوتا ہے، نبوت کا فیضان ہوتا ہے، تو اپنے حسن کی تجلیات کہیں کہیں پر ظاہر کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اہل
रसूल, आले रसूल, अहले बैत रसूल। प्यारे भाई इसके आगे एक और आएगी, इसके आगे आयत है, रब्बुल आलमीन ने फरमाया व इम मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिह, कि सारे अहले किताब ईसा अलैहिस्सलाम के विसाल से पहले पहले मोमिन हो जाएंगे। ठीक है ना? अगर ये मसीह मौद, अगर ये मिर्जा है तो कौन सा ईसाई मुसलमान हो गया इसके मरने से पहले पहले? अल्लाह फरमाते हैं वही मिन अहले किताब में से कोई भी नहीं बचेगा, इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिह, मगर ये कि वो ईमान ले आएंगे उनके विसाल से पहले पहले। ईसा अलैहिस्सलाम जब जलवागर होंगे और आप जब अपने मोजात आके दिखाएंगे, मुर्दों को जिंदा करके दिखाएंगे, कोरियों को दुरुस्त करके दिखाएंगे, माताजार नाबीनाओं को बीना करके दिखाएंगे और फरमाएंगे मैं ये कहता हूं कि आखिरी नबी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जब ये बात फरमाएंगे तो सारे के सारे ईसाई जो है वो मुसलमान हो जाएंगे। अगर ये मिर्जा अगर मसीह मौद है तो मुझे ये तो बताओ इस आयत के अगले जुज़ का तेरे पास क्या जवाब है, मुझे ये तो समझा दे तू। बस भाई प्यारे भाइयों, बस मैं बात इस बात पर खत्म करता हूं कि मेरे आका ने फरमाया अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, ये बुखारी की रिवायत है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्ना समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल नहनु आखिरून अस्साबिक़ून यौमल क़ियामा बैद अन्नहु उतल किताब मिन क़ब्लिना। मेरे आका ने फरमाया कि हम आखिरी हैं मगर पीछे रहने वाले नहीं हैं। अस्साबिक़ून यौमल क़ियामा, क़यामत में सबसे आगे आगे होंगे। हम आखिरी जरूर हैं मगर क़यामत में सबसे आगे आगे होंगे। बैदा नऊतुल किताबा मिन क़ब्लिना, हाँ इतने बात जरूर हुई है कि हमसे पहले उनको किताब दे दी गई है, वरना फजीलत है मेरे प्यारे, ऐ मेरे प्यारे गुलामों हमारी ही है। मेरी फजीलत तमाम अंबिया पर है, मेरी उम्मत की फजीलत तमाम अंबिया की उम्मतों के ऊपर है। प्यारे भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने मुख्तसर से अंदाज में बहुत ही मैंने समेटने की कोशिश की चीज को, बहुत समेटने की कोशिश की, ठीक है ना? अभी इस पर कहने के लिए अभी बहुत ही बाकी है, मेरे ख्याल में अभी इतना काफी है। इसको जरा सोचिए और गौर कीजिए कि मेरे आका यकीनन आखिरी नबी हैं। मेरे आका के बाद कोई उम्मत में शिरक नहीं होगा, क्योंकि अगर शिरक होता तो नबी की जरूरत पड़ती। अब इतनी अजीम उम्मत जो है, बेशुमार उम्मती सारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान हैं। गुस्ताख हुजूर के जमाने में भी पैदा हुए और बाद में भी हो रहे हैं, लेकिन जिसने कलमा पढ़ लिया फैजान मुस्तफा ऐसा है शिरक ना करेगा। रब की बारगाह में दुआ है या अल्लाह कुछ रहे या न रहे इश्क मुस्तफा बाकी रहे और हुब्बे मुस्तफा बाकी रहे। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ फरमाइए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। मेरे भाई बैठ जाओ, पहले सबके लिए दुआ। मेरे भाई बैठ जाओ, खुदा के लिए बैठ जाओ। मेरे भाई बच्चे मेरे बच्चे बैठ जाओ, दुआ करो, सबके लिए दुआ करो। दुआ रह जाती है, असल तो दुआ होती है मेरे भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह परवरदिगार तो हम सब के गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह हमारी खताओं को दरगुजर फरमा। या अल्लाह तो हम तमाम को नेक और स्वाने बना। या अल्लाह तो हमें मुत्तकी और परहेजगार बना। या अल्लाह हमारी औलादों को नेक और स्वाने बनाना, मुत्तकी और परहेजगार बनाना। या अल्लाह ए मेरे परवरदिगार तमाम के वालिदैन की खैर फरमा, तमाम के भाई बहनों की खैर फरमा, तमाम के अजीज़ों अकारिब की खैर फरमा। या अल्लाह हमारी जिस्मानी रूहानी बीमारियों को दूर फरमा दें। या अल्लाह हमारी ज़ाहिरी बातिनी खराबियों को रफा फरमा दें। ऐ परवरदिगार तो हमें ईमान कामिल की दौलत अता फरमा। या अल्लाह तो हमें आमाल सालिहा की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह हमसे वही काम ले जिससे तू राजी और तेरे हबीब पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हों। या अल्लाह हमसे वही काम ले जिससे तू राजी और तेरे हबीब पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हों। या अल्लाह हमसे वही काम ले जिससे तू राजी और तेरे हबीब पाक साहिब सल्लल्लाहु
علیہ وسلم راضی ہوں۔ اے میرے پروردگار ہم سب کی خیر فرما۔ مولانا اشرف صاحب کی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں زندگی میں برکتیں فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش اور آباد رکھے۔ یا اللہ اے میرے پروردگار جن ہمارے بھائیوں نے، ہمارے بچوں نے، ہمارے ساتھیوں نے اس محفل پاک کے سجانے میں، اس کے منانے میں، اس کے انعقاد فرمانے میں حصہ ملا ہے، یا اللہ تو ان کو اپنی برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ تو ان کو ایمان کی برکت عطا فرما، اسلام کی برکت عطا فرما، دین کی برکت عطا فرما، دنیا کی برکت عطا فرما، ہر قسم کی زحمت سے بچا۔ یا اللہ جو بھی یہاں پر آیا ہے کوئی بھی خالی نہ جائے، یا اللہ تمام کے تمام میرے مراد کو گوہر مراد سے بھر دے۔ یا اللہ جس کسی کے دل میں حرمین شریفین کی حاجی کی خواہش و تمنا ہے، یا اللہ اس کی خواہش و تمنا کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جو اولاد نرینہ کو خواہش مند ہے اس کو مردراجی اور نیک صالح بچہ عطا فرما۔ اے میرے پروردگار تمام کی مشکلات کو حل فرما، تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو ہمارے بھائی ہمارے بچے ہم سے جدا ہو گئے تو ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی امانتوں کو تو حفاظت فرما۔ اے میرے پروردگار تمام حاضرین کی خیر فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان کامل کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے صالحہ کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں سچا اور پکا نمازی بنا دے، یا اللہ ہمیں سچا اور پکا نمازی بنا دے۔ یا اللہ تو ہمیں متقی اور پرہیزگار نمازی بنا دے۔ اے میرے پروردگار ہم پر کرم فرما دے۔ یا اللہ اے میرے پروردگار ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیدار عطا فرما، سرکار مدینہ کی بار بار کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنا قرب خصوصی عطا فرما۔